السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن دعاء لا یستجاب لہ۔ محترم سامعات، میں آپ کے سامنے اپنا درس شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق یا پھر پچھلے درس کا مختصراً خلاصہ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کتاب الطہارہ۔ کتاب الطہارہ میں آپ نے پہلا مسئلہ سمجھا، طہارت کی تعریف، طہارت کی اہمیت، طہارت کی قسمیں۔ دوسرا مسئلہ تھا کہ پانی کے ذریعے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، یعنی انسان اگر پاکی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ پانی کا استعمال کر سکتا ہے۔ تیسرا مسئلہ تھا کہ اگر پانی میں نجاست گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ آپ نے پڑھا تھا کہ پانی میں اگر نجاست گر جاتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے، جب تک کہ اس نجاست کی وجہ سے پانی کا رنگ یا پھر پانی کا بو یا پانی کا مزہ بدل نہ جائے، اس وقت تک وہ پانی پاک ہے۔ اگر اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی بھی ایک چیز کی وجہ سے پانی کا رنگ بو مزہ بدل جاتا ہے تو وہ پھر پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ ابھی ہم آپ کے سامنے چوتھا مسئلہ رکھیں گے، المسئلۃ الرابعہ ہم پڑھیں گے۔ تیسرے مسئلے میں آپ نے سمجھا، آخری مسئلہ جو آپ نے پڑھا تھا تیسرا مسئلہ، اس میں آپ نے سمجھا کہ پانی میں اگر نجاست گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اب ہم چوتھے مسئلے میں المسئلۃ الرابعہ میں جانیں گے کہ پانی میں اگر کوئی پاک چیز گر جائے تو اس پانی کا کیا حکم ہے۔ تو دیکھیے، درست اور صحیح بات تو یہ ہے کہ پانی میں اگر پاک چیز گر جاتی ہے تو وہ پانی کیا ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ المسئلۃ الرابعہ، الماء اذا خالطہ طاہر، ایسا پانی اگر اس میں کوئی پاک چیز مل جائے یا پھر پاک چیز گر جائے۔ الماء اذا خالطتہ مادۃ طاہرہ کاوراق الاشجار او الصابون او الاشنان او السدر او غیر ذلک من المواد الطاہرہ۔ پانی میں جب کوئی پاک مادہ، پاک چیز مل جاتی ہے، جیسے کہ درخت کے پتے ہیں یا پھر صابن ہے یا پھر یہ اشنان ایک ایسا مادہ ہوتا ہے جو ریتیلی زمین سے نکلتا ہے، جو کپڑوں اور ہاتھوں کو دھونے میں مستعمل ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے کپڑے اور ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے۔ ایسی چیزیں یا پھر السدر کہتے ہیں بیری کا درخت، بیری کے پتے وغیرہ ذالک۔ اس کے علاوہ کوئی بھی پاک چیز اگر پانی میں گر جاتی ہے، جب تک کہ وہ چیز پانی پر غالب نہ آ جائے اس وقت تک وہ پانی کیا کہلائے گا، پاک کہلائے گا۔ جبکہ صحیح اور درست بات تو یہی ہے کہ انہ طہور، پانی کیا ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، اور اس پانی کے ذریعے سے پاکی حاصل کرنا بھی کیا ہے، جائز ہے۔ کیسا پانی؟ ایسا پانی جس کے اندر کوئی پاک چیز گر جاتی ہے اور وہ پاک چیز پانی پر غالب نہ آ جائے، اس وقت تک ہم اس پانی سے کیا کر سکتے ہیں، پاکی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ نجاست سے بھی ہم کیا ہے، پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ لأن اللہ سبحانہ وتعالی قال، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورہ نساء میں ارشاد ہے، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو جاؤ، أو عَلَىٰ سَفَرٍ، یا پھر سفر میں ہو، أو جاء أحد منكم من الغائط، یا پھر تم میں سے کوئی اپنے ضروریات سے فارغ ہو کر آیا ہو، أو لامستم النساء، یا پھر تم نے اپنی بیویوں سے مل کر آئے ہو، فلم تجدوا ماء، تو تم اس وقت پانی کو نہ پاتے ہو، حالت مرض میں، حالت سفر میں، یا پھر بول و براز کے بعد، یا پھر اپنی بیویوں سے ملاقات کرنے کے بعد، ملنے کے بعد انسان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کرے، پانی سے اپنی صفائی کر لے۔ فلم تجدوا ماء، اس وقت تم پانی کو نہ پاتے ہو، فتیمموا صعیدا طیبا، تو اس وقت تم کیا کر لو، پاک مٹی کے ذریعے سے تیمم کر لو۔ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اور اپنے سروں، اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا تم کیا کر لو، مسح کر لو۔ تو اس آیت میں بتانا کیا چاہ رہے، فلفظ الماء، اس آیت میں جو ماء، فلم تجدوا ماء، جو ماء ہے نا، یہ نکرہ ہے۔ نکرہ کس پر دلالت کرتا ہے، عام، عموم پر دلالت کرتا ہے۔ نکرہ عموم پر دلالت کرتا ہے، یعنی کہ ایسا پانی جو
خالص ہو یا پھر مخلوط ہو، یعنی ایسا پانی جو بالکل کہ صاف پانی ہو یا پھر اس میں کوئی پاک چیز گری ہوئی ہو، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کسی بھی پانی سے تم کیا کر سکتے ہو، پاکی کو حاصل کر سکتے ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، متفق علیہ کی روایت ہے، وَلِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِلنِّسْوَةِ اللَّاتِي قُمْنَ بِتَجْهِيزِ ابْنَتِهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان عورتوں کے لیے جو اللہ کے رسول کی بیٹی کی تجہیز کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے، اغسلنہا ثلاثا او خمسا، اللہ کے رسول نے ان سے کیا کہا، تم انہیں 3 مرتبہ یا پھر 5 مرتبہ ان کو غسل دو۔ ان کی بیٹی کے لیے اللہ کے رسول نے کہا ان عورتوں کے لیے جو ان کی بیٹی کی تجہیز کے لیے ان کو غسل دینے کے لیے ٹھہری ہوئی تھی کہ تم میری بیٹی کو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ غسل دو، او اکثر من ذالک، یا پھر اس سے زیادہ بھی تم غسل ان کو دے سکتے ہو، ان رأیتن، اگر تم چاہتی ہو، بما ان وسدرن، پانی اور بیری کے پتوں کے ذریعے سے تم میری بیٹی کو کیا کرو، غسل دو، وجعلنا فی الآخرہ کافورا او شیئا من کافور، اور تم کیا کرو اخیر میں غسل دیتے ہوئے آخر میں تم کیا کرو، پانی میں تھوڑا سا کافور کو کیا کر لو، ملا لو۔ اس حدیث کو لانے کا مقصد یہ ہے، اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ پانی کو آخر میں تم کیا کرو، کافور ڈال کر کے میری بیٹی کو غسل دو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافور ڈالنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، کافور پاک چیز ہے، لہٰذا کافور کے پانی میں پڑنے سے بھی پانی کیا ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ اگر پانی میں کوئی پاک چیز پڑنے سے پانی ناپاک ہو جاتا تو اللہ کے رسول یہاں ان عورتوں کو حکم نہیں دیتے تھے کہ ان کی بیٹی کے غسل میں کافور کو ملا دے، غسل کے پانی میں۔ تو چلیے المسئلۃ الرابعہ یہاں پر ختم ہوتا ہے، اب ہم شروع کرتے ہیں المسئلۃ الخامسہ۔ رابعہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ پانی میں اگر کوئی پاک چیز مل جاتی ہے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، پانی میں پاک چیز ملنے سے پانی پاک ہوتا ہے اور ہم اس سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ المسئلۃ الخامسہ، حکم الماء المستعمل فی الطہارہ، مائع مستعمل کا حکم، فی الطہارہ، طہارت میں، پاکی حاصل کرنے میں کیا ہم مائع مستعمل کو استعمال کر سکتے ہیں؟ مائع مستعمل کیا ہوتا ہے؟ ایسا پانی جو وضو کرنے والا یا پھر غسل کرنے والا اس کے اعضاء سے نکلا ہوا پانی ہے۔ وضو کرنے والا انسان وضو کرتا ہے، اس کے اعضاء سے ٹپکا ہوا پانی، اس کے اعضاء سے نکلا ہوا پانی، یا پھر کوئی انسان غسل کرتا ہے تو اس کے غسل سے اس کے جسم سے نکلا ہوا پانی، طاہر، وہ پانی کیسا ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، مطہر لغیرہ، اور دوسروں کو بھی وہ پانی کیا کر سکتا ہے، پاک کر سکتا ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ وضو کرنے والے انسان کے جسم سے یا پھر غسل کرنے والے انسان کے جسم سے جو پانی نکلتا ہے وہ پانی کیا ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے۔ مائع مستعمل یہی ہے کہ استعمال کیا ہوا پانی، وضو کرنے والا انسان وضو کرتا ہے تو وہ پانی وہ استعمال کیا ہوا ہوتا ہے، جب وہ پانی نیچے گرتا ہے تو وہ پانی بھی کیا ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، اور ہم اس سے نجاست کو دور کر سکتے ہیں۔ کب تک وہ پانی پاک رہے گا؟ جب تک کہ اوصاف ثلاثہ اس میں نہ ہو۔ اوصاف ثلاثہ مطلب اس کا رنگ، بو، مزہ، یہ 3 چیزیں جب تک نہ بدلے اس وقت تک ہم اس سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ جب اگر یہ 3 چیزوں میں سے کوئی چیز مل جائے، رنگ، بو، مزہ بدل جاتا ہے، کوئی ایک چیز بھی اگر اس میں بدل جاتی ہے تو ہم وہ پانی سے پاکی حاصل نہیں کریں گے، وہ پانی کیا ہے، نجس ہو جاتا ہے۔ دلیل طہارتہ، پانی کے مائع مستعمل کے پاک ہونے کی دلیل، مائع مستعمل استعمال کیا ہوا پانی، وہ پانی پاک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی دلیل ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو صحابہ قریب ہوتے تھے کہ کہیں وہ آپ کے وضو سے بچے ہوئے پانی کے لینے میں جھگڑا نہ شروع کر دیں۔ مطلب کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو اللہ کے رسول کے وضو کا گرا ہوا پانی لینے کے لیے صحابہ کیا کرتے تھے، جھگڑنے لگتے تھے۔ قریب تھا کہ صحابہ ایک دم کیا ہو جاتے تھے، اس پانی کو لینے آگے بڑھ کے پانی کو، اللہ کے رسول کے وضو کے بچے ہوئے، وضو کے گرے ہوئے اعضاء سے گرے ہوئے پانی کو اللہ کے رسول کے لینے صحابہ آگے بڑھتے تھے۔ وَلِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم صَبَّ عَلَى جَابِرٍ مِّن وُضُوئِهِ إِذَا كَانَ مَرِيضًا، اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا، جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے تھے تو اپنے وضو کا پانی، اپنے وضو سے، اپنے اعضاء سے جو وضو کا پانی گرا ہوا تھا، ایسے وضو کے پانی کو لے جا کے اللہ کے رسول نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ پر چھڑکا تھا۔ وَلَوْ كَانَ نَجِسًا لَمْ يَجُزْ فِعْلُ ذَلِكَ، اگر وہ پانی ناپاک ہوتا، مائع مستعمل ناپاک ہوتا تو اللہ کے رسول اس طرح نہیں کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اور ان کی بیویاں كانوا يتوضؤون في الأقداح، وہ وضو کرتی تھی ہانڈیوں میں، اطوار کہتے ہیں پانی کا ایک پیالہ، ويغتسلون في الجفان، اور وہ پانی کے لگن میں کیا کرتے تھے، غسل کرتے تھے۔ اگر یہ پانی مائع مستعمل ناپاک ہوتا تو اللہ کے رسول، صحابہ اور ان کی بیویاں اس طرح نہیں کرتی تھی۔ مائع مستعمل
یہ کیا ہے؟ پاک ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لأبی ہریرہ وقد کان جنبا، اللہ کے رسول نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا اس حال میں کہ وہ حالت جنابت میں تھے، ان المؤمن لا ينجس، مومن کیا ہے؟ ناپاک نہیں ہو سکتا۔ وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته له، تو پتہ کیا چلتا ہے؟ محض کسی چیز کے پانی میں پڑ جانے کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر المسئلۃ الخامسہ ختم ہوا کہ مائع مستعمل کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے، استعمال کیا ہوا پانی پاک ہوتا ہے۔ المسئلۃ السادسہ، چھٹا مسئلہ ہے اسعر الآدمیین و بہیمۃ الانعام، آدمی یا پھر چوپایوں کا جھوٹا مطلب کہ جو بچا ہوا چیز ہوتا ہے۔ السؤر کہتے ہیں هو ما بقی فی الاناء بعد شرب الشارب منہ، برتن میں بچا ہوا کھانا یا پھر بچا ہوا پانی، کوئی انسان کھا لیتا ہے، کھانے کے بعد کچھ بچ جاتا ہے، پھر پی لیتا ہے، پینے کے بعد کچھ بچ جاتا ہے، بچی ہوئی برتن میں پیالے میں بچی ہوئی چیز کو اسعر کہتے ہیں۔ آدمی پاک ہوتا ہے اور اس کا جھوٹا بھی کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے۔ سواء کان مسلما او کافر، وہ آدمی چاہے مسلمان ہو یا پھر کافر ہو، اس کا جھوٹا کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے۔ اسی طرح حالت جو انسان جنبی ہوتا ہے وہ انسان بھی پاک ہوتا ہے، والحائض، اور حائضہ عورت بھی پاک ہوتی ہے۔ وقد ثبت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا المؤمن لا ينجس، مومن کیا ہوتا ہے؟ ناپاک نہیں ہوتا، لا ينجس، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا كانت تشرب، عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ من الاناء، کسی پیالے سے پانی کو پیتی تھی، وہی حائض، اس حال میں کہ وہ کیسی ہوتی تھی؟ حائضہ ہوتی تھی، اور اللہ کے رسول اس پیالے کو لیتے تھے جس پیالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پانی کو پیا تھا، اور اللہ کے رسول اپنا منہ وہاں پر رکھ کے پیتے تھے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنا منہ رکھ کر کے پانی پیا تھا۔ بتانا کیا چاہ رہے کہ آدمی کا جھوٹا کیا ہے؟ پاک ہے، چاہے وہ جنبی ہو چاہے وہ حائضہ ہو۔ کہ اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک پیالے سے پانی پیا تھا اس حال میں کہ وہ حائضہ تھی، اللہ کے رسول نے اس پیالے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور لے کر کے کیا کیا تھا؟ اس جگہ منہ رکھ کر کے پانی پیا اس پیالے سے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنا منہ رکھ کر کے پانی پیا تھا۔ وقد اجمع العلماء على طہارۃ سؤر ما یؤکل لحمہ من بہیمۃ الانعام، علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ پورے علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ ماکول اللحم، جن چوپایوں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا جھوٹا کیا ہے؟ پاک ہے۔ ایسے جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا جھوٹا کیا ہے؟ ان کی بچی ہوئی چیز کیا ہے؟ حلال ہے۔ اور رہے وہ چوپائے، وہ جانور جو ماکول اللحم نہیں ہے، جن کا گوشت کھایا نہیں جاتا، جیسے درندے ہے، گدھا ہے، صحیح بات تو یہ ہے کہ ان کا جو جھوٹا ہوتا ہے نا وہ پاک ہوتا ہے۔ ولا یُثَرُ فی الماء، اور پانی میں اس کا کوئی اثر انداز نہیں ہوتا۔ وبخاصہ اذا کان الماء کثیرا، جبکہ پانی زیادہ ہو، پانی اگر زیادہ ہو تو ایسے جانور درندے یا پھر گدھے اس کے اندر منہ ڈال کر کے پیتے ہیں تو وہ پانی درست اور صحیح بات یہی ہے کہ وہ پانی پاک ہی ہوتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا۔ اما اذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربها منه فانه نجس، رہی یہ بات کہ اگر پانی کم ہو، تھوڑا ہو، اور ان کی درندوں کے یا پھر گدھے کے، ایسا جانور جس کا گوشت کو کھایا نہیں جاتا ہو، ایسا منہ ڈال رہا ہے، اس کا جھوٹا کیا ہو جاتا ہے؟ ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ کب؟ اس وقت جب کہ پانی کیا ہو؟ قلیل، کم ہو، فإنہ نجس، بے شک وہ کیا ہو جاتا ہے؟ نجس ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل ہے، دلیل ذلک الحدیث السابق وفیہ، اسی میں اللہ کے رسول نے کہا انہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن الماء وما ینوبہ، اللہ کے رسول سے ایسے پانی کے تعلق سے پوچھا گیا جس پر کیا ہے؟ چوپائیں، درندے، یہ سب کیا ہے؟ آیا جایا کرتے ہیں، آتے ہیں، وہاں پر ان کا گزارا ہوتا ہے۔ فقال، تو اللہ کے رسول نے کہا اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث، جب پانی 2 مٹکے سے زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ آپ نے پچھلے مرتبہ بھی پڑھا تھا پچھلے درس میں کہ پانی 2 مٹکے سے کم ہے تو ناپاک ہوتا ہے، 2 مٹکے سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بلی کے تعلق سے قول ہے، کیسی بلی؟ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ ایک پیالے سے وہ پانی پی گئی، انہا لیست بنجس، اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ ناپاک نہیں ہے۔ بلی کا جھوٹا ہمارے لیے کیا ہے؟ پاک ہے۔ بلی ایک ایسی چیز ہے جو گھروں میں جس کا آنا جانا کیا ہے؟ بہت رہتا ہے، اور وہ پالتو بلیاں ہوتی ہے۔
بتا رہے آخر میں کہ اگر ہم ایسے چیزوں کو ناپاک قرار دے دیں، جیسے مثال کے طور پر پالتو جانور ہے، معقول اللحم جانور ہے، اگر ہم ایسے چیزوں کو نجاست قرار دے دیں، ان کا جھوٹا ہمارے لیے مطلب اگر وہ جھوٹا کر دے تو ہمارے لیے واجب ہو جاتا کہ ان چیزوں کو دھونا واجب ہو جاتا، تو پھر یہ امت پر کیا ہو جاتا؟ مشقت ہو جاتا ہے۔ وہی مشقہ، یہ امت پر کیا ہو جاتی ہے؟ مشقت ہو جاتی ہے، جبکہ امت سے مشقت کو کیا کر دیا گیا ہے؟ دور کر دیا گیا ہے۔ اب آخر میں ایک بات بتا رہے کہ کتے کا جھوٹا ہے، فَإِنَّهُ نَجِسٌ، پس بے شک وہ کیا ہے؟ ناپاک ہے، وَكَذَلِكَ الْخِنزِيرُ، اور اسی طرح خنزیر بھی ہے۔ رہا کتا، اس کے تعلق سے حدیث ہے، اللہ کے ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ اگر تمہارے برتنوں میں کتا منہ ڈال دے تو تم اس کو 7 مرتبہ دھو لو، 7 مرتبہ تمہارے پیالوں کو دھو لو، اولاہن بالتراب، پہلی مرتبہ تم کیا کرو؟ مٹی کے ذریعے سے دھو، کیونکہ کتا ناپاک ہے، کتے کا بچا ہوا، کتے کا جھوٹا جو ہے وہ بھی ناپاک ہے۔ اب رہا خنزیر، فلنجاستہ وخبثہ وخضارتہ، اس کی نجاست، اس کی گندگی، اس کی خباثت پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فَإِنَّهُ رِجْسٌ، خنزیر کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ خنزیر کا بچا ہوا ہمارے لیے ناپاک ہے، اور کتے کا بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ یہاں پر ہم اپنے درس کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔